فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تقریب معزز و محترم سامعین کرام، آج کے جمعہ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے محافل نعت کے چند غیر شرعی اشعار۔ سامعین محترم، اس گفتگو سے مراد نہ کسی کی تحقیق کرنا ہے، نہ کسی پر کوئی فتویٰ لگانا ہے جی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا ہے جی سے۔ اس گفتگو کا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ متعدد اسباب کی وجہ سے
یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ بہت سے ناخوان حضرات ایسے اشعار پڑھ دیتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں اور عقائد اہل سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ اب یہ میڈیا کا دور ہے، پہلے دور میں کوئی بات چھپ کی جاتی تھی کہ کہیں ایک بات بھی ہے، کسی نے ریکارڈ بھی ہے، کسی نے سنی ہے، کسی نے نہیں سنی۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں بات پہنچ جاتی ہے جی، اور لوگ سادہ مزاج ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، اور وہ اس کو سن کے داد کی مدد دیتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار بھی کئی طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہی ہے سنت کے عقائد، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اشعار اہل سنت کے عقائد کے قطعاً مطابق نہیں ہوتے، بلکہ انہیں علم ہو یا نہ ہو، میرا حسن ظن ہے کہ شاید وہ نہ جانتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی اور کی بولی بول رہے ہوتے ہیں اور کسی اور کی ترجمانی دانستہ یا نادانستہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناخوان حضرات ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ہم کبھی بھی انہیں کوئی اپنا فریق مخالف نہیں سمجھتے، جسے وہ ہمارے لیے بہت عزتوں کے لائق ہیں، بہت احترام کے لائق ہیں، سرکار کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حقوق دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو ان کے اپنے بھی اصل عقائد کے مطابق نہ ہو تو ان کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا یہ ہمارا فرض منصبی بنتا ہے، اور اس میں ایک اصلاح اور خیر کا پہلو بھی موجود ہے۔ پہلے ذرا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نعت کیا ہے اور نعت کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور اسلام میں نعت کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ تو سامعین محترم، نعت کا لفظی معنی صفت ہے، جیسے آپ نے کہا رجل عالم، عالم عالمی، تو عالم جو ہے وہ نعت ہے اور رجل منعوت ہے، یعنی رجل موصوف ہے اور یہ عالم اس کی صفت۔ تو نعت کا لفظی معنی صفت اور خوبی اور شان ہے، اور پھر یہ لفظ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت اور آپ کی خوبیوں اور آپ کے کمالات کے ساتھ خاص ہو گیا۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ میں نے نعت سنی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کسی اور کی تعریف سنی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سنی۔ یعنی عرف میں نعت کا لفظ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے خاص ہو گیا. سبحان. اور نعت پڑھنے والے کو عربی میں نائب کہا جاتا ہے. نائب حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو یقول نائبہ لم ارى مثله قبله ولا بعده. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب یعنی آپ کا ناخواں، اللہ آپ کی خوبی بیان کرنے والا، آپ کی شانیں بیان کرنے والا یہی کہے گا کہ ان جیسی ذات نہ پہلے کسی نے دیکھی نہ بعد میں کوئی دیکھے گا. تو نعت پڑھنے والا. سامعین محترم، یہ بھی ورفعنا لک ذکرک کی ہی ایک شان کا ایک منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت اور اتنی عقیدت ڈال دی کہ شروع اسلام سے لے کر قیامت تک سرکار کی نعتیں پڑھی جاتی رہیں گی اور تعریف و توصیف بیان ہوتی رہے گی. گزشتہ انبیاء میں کسی نبی میں آپ کو یہ کنسیپٹ نہیں ملے گا کہ وہ کس طریقے سے لوگ اپنے نبی کی نظمیں اور نعتیں پڑھتے ہیں. یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خصائص میں سے یہ چیز ہے. سبحان اللہ. اس طرح آپ کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس طرح آپ کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سچ بات یہ ہے کہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا اور لوگ آپ کی نعت بیان کرتے تھے، یعنی آپ کی صفات بیان کرتے تھے. حضرت ابو طالب کا بڑا مشہور شعر ہے وَأَبْيَضُ مُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَاءُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ جو میرا بھتیجا ہے وہ گورے مکھڑے والا جس کے روح زیبا کی تابانیوں سے بارش کی دعا کی جاتی ہے. اللہ اللہ. یتیموں کی پناہگاہ ہے. اللہ اللہ. بیواؤں اور مسکینوں کا سہارا ہے. یعنی اس وقت سے ہی سرکار کی نعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت کے ذریعے سے جہاد کرتے تھے. جہاد یعنی وہ کوئی سر لگا کے نعت نہیں پڑھتے تھے حضرت حسان بن ثابت. اس وقت مقصود آواز نہیں تھی، مقصود سرکار کی نعت تھی. کیا بات. واہ جی واہ. کہ مشرک آپ جانتے ہیں کہ شاعر جو تھے وہ کسی کی مذمت کر دیتے تھے، مشرکین سرکار کی مذمت کرتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سرکار کی نعت پڑھ کے مشرکین کی باتوں کا جواب دیا. سامعین محترم، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سرکار کی نعت کہتے تھے. ان کا ایک شعر ہے لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ لَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ يَسْأَلُنِي عَنِ الْخَبْرِ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا
کہ اگر اللہ تعالیٰ بالفرض آپ کو کوئی اور معجزہ نہ بھی دیتا تو اللہ نے آپ کو جو جمال عطا کیا تھا وہ آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پہ کافی تھا۔ اللہ اللہ پھر پوری اسلام کی تاریخ ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے سرکار کی شان میں کلام پڑھے اور سرکار کی نعت پڑھی، اور حسن صوت، اچھی آواز، یہ فی نفس ہی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اچھی آواز اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور جب نعت کو حسن صوت کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا جائے تو پھر یہ انسانی جبلت ہے کہ اس کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے عام بندوں کی۔ سامعین محترم، پاکستان میں اگر آپ ذرا پیچھے چلے جائیں تو اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی پروگرام ہے نا، اس کا اصل مقصود تقریر ہوتا تھا، پہلے برکت کے لیے یا ذوق کی تازگی کے لیے نعت پڑھی جاتی ہے، اور پھر ایک ٹرینڈ بنا کہ محافل نعت شروع ہو گئی۔ سامعین محترم، اس کے بہت سے پہلو ہیں، میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں جو محافل نعت ہوتی ہیں ان میں نہ تو میں کسی کے ایسے لباس پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ان کے شایان شان نہیں ہوتا، نہ ایسے طریقوں پر کلام کرنا چاہتا ہوں جو مسجد کے تقدس کے مطابق نہیں ہوتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان میں بہت سے اشعار ایسے ہیں جن پہ بڑی داد ملتی ہے اور بڑی حقیقتیں نچھاور کی جاتی ہیں، لیکن وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس کے کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ممکن ہے کسی بڑے شاعر کے ابتدائی کلام میں کوئی خامی ہو، وہ تو صرف اللہ کا کلام ہے نا جو پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک یکساں ہے، ورنہ تو ہر کلام میں تدریج ہوتی ہے۔ علامہ اقبال بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا ان کا فلسفی ہے، ان کے اتنے اشعار ہیں جو ان کے کلام میں شامل نہیں کیے گئے۔ نگاہ سے دیکھیے پڑتا ہے ایونٹ کو اٹھا کر رکھو، بس میں کثرت میں آ کے بیٹھے، ہزار روپے کو چھپا چھپا کر ہزار جنت کو کھینچتا تھا، ہمیں مدینے سے آ رہے اسماں بڑی ہی مشکل سے اس کو تالا بڑے بہانے بنا کر بات کیجیے نا، اس کے کلام میں تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ شعر اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، یہ میرے کلام میں شامل ہے۔ ممکن ہے بڑے بندے کے کلام میں کوئی ایسی بات حاصل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ نعت پڑھ رہا ہے اس کی معلومات ناقص ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ مگر مجھے تو کہے کہ
ترنم لا تزانے شعر پڑھو تو آپ بنتے ہیں، میں کہتا ترنم بناؤں تو میرا فیل نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو تو مجھے کسی ماہر سے مشورہ تو کر لینا چاہیے نا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو اس نے کوئی کلام پڑھنا ہے اور وہ خود واقف نہیں ہے عقائد سے، تو یا تو وہ ملک و قوم پہ احسان کرے کسی مستند شاعر کا کلام پڑھے جو عالم بھی ہو. مستند شاعر بے شمار ہے. یا کم از کم اگر کسی دوسرے کا بھی پڑھنا ہے تو کسی سے ڈسکس تو کر دے کہ یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. صحیح. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اس کا مقصود ہی یہ ہے کہ میں نے داد لینی ہے زیادہ، تو اس کی پھر پوری سوچ بدل جائے گی. اس بندے کو یہ چاہیے کہ میرا مقصود داد لینا نہیں ہے، میرا مقصود سرکار مدینہ کی ناخوانی کرنا ہے. یعنی کتنے ایسے واقعات ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں نے کبھی بیان نہیں کیے. اس لیے نہیں کیے کہ مجھے ان کی کوئی اثر نہیں ملی. اگر میں وہ جذباتی قسم کی باتیں کروں تو لوگوں کو بہت پسند آئے، لیکن ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو کبھی بیان نہیں کیا. سامعین محترم، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ناخوان ایسے اشعار پڑھتے ہیں جو اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں ہے، اگر انہوں نے عقائد کی ایک بھی کتاب پڑھی ہوتی تو وہ کبھی وہ شعر نہ پڑھتے. عقل نہیں کہ موجی موجود، یعنی اگر وہ ایک بھی کتاب پڑھ لیتے عقائد کی تو وہ کبھی ایسی باتیں نہ کرتے جو اہل سنت کی عقائد کے مطابق. اگلی پھر بات یہ ہے، ٹھیک ہے، جب ایک بحث کا ماحول بنتا ہے نا تو وہاں پہ شدت آ جاتی ہے. کچھ علماء نے بہت شدت سے اس پر کلام کیا، لیکن وہ کوئی ناخوانوں کے دشمن نہیں ہے، وہ سرکار کے ثناخوانوں سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ سرکار کی ثناخوانی کے نام پر اسلامی تعلیمات کی نفی کرتا ہے اس کی تو تائید نہیں ہو سکتی. اس کی تو تائید نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ آپس میں فریق نہیں ہے. ہمارے لیے یہ بہت قابل احترام ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ ایسی باتوں سے اعتراض کریں جو اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں ہیں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اچھا، پھر اگلی بات میں یہ بات کہ بھائی یہ تعویل در تعویل کے چکر میں نہ پڑو، ورنہ کچھ نہیں بچے گا. ایک بندے نے کہہ دیا تو کتا ہے، پھر اس نے کہا جی میری مراد ہے کہ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، وہ بڑا وفادار ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. یعنی ایسی باتیں مت کیجیے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا. سامعین محترم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ صرف آج کا المیہ نہیں ہے، یہ انسانی المیہ ہے کہ ہمیشہ
مداریوں کی قدر کی گئی، اور جو لوگ ملمس سازی کرتے ہیں نا، ان کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ یہ ایک انسانی المیہ ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ جب وہ دنیا کے معاملات میں اتنا سنجیدہ ہوتا ہے تو اسے دین کے معاملات میں اس سے کہیں بڑھ کے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، اب میں چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں ان کی اخلاقیات پہ بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، اور دیگر کسی چیز پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بندہ بھی ممبر پہ آئے، اسٹیج پہ آئے، اسے چاہیے کہ وہ ممبر کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھے، بہت خوب، ممبر کے تقدس کا خیال رکھے، وہ سرکار کی بارگاہ میں نعت پڑھا۔ سامعین محترم، ایک شعر عموماً پڑھا جاتا ہے اور اس کو کئی مرتبہ منع بھی کیا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ لوگ باطنیاں کہتے ہیں نا، مولوی یہ کہتے ہیں، صوفی یہ کہتے ہیں، وہ باطنیاں کی بولی بولتے ہیں۔ آپ نے بھی وہ شعر سن رکھا ہے، کہتے ہیں کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ یاد رکھنا، میں یہ شعر اس کی مذمت کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، نعت جس نے بھی لکھی ہوگی کیا وہ قرآن ہوگا؟ نعت جس نے بھی لکھی ہے، اس کا لکھنے والا رومی راضی ہی کیوں نہ ہو، جامی ہی کیوں نہ ہو، اس کا لکھنے والا جو بھی کیوں نہ ہو، وہ قرآن تو نہیں ہے نا یار؟ نہ کبھی بھی۔ قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات ہے۔ قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ بے شک۔ اور یہ کہہ دینا کہ میں جو نعت پڑھتا ہوں میں قرآن سناتا ہوں، تعبیر در تعبیر کے چکر میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محتاط کلام کرنا چاہیے، بندے کو محتاط کلام کرنا چاہیے۔ زندہ باد۔ تو یہ کہہ دینا کہ آقا کی ثنا خوانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سرکار کی ثنا خوانی عبادت ہے، لیکن آپ جو نعت پڑھ رہے ہیں نا وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے، اور ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میں وہ اشعار کچھ ان میں سے لکھ کے لایا تھا، تو ہر ایسا کلام جس میں کسی اور کلام کو قرآن کہا جائے گا، اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ ایک شعر اور پڑھا جاتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی بادیوں نظر میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روح انور اللہ کے جمال کا آئینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انا میرا تو جمال الحق، اللہ اللہ، من رانی فقد رأى الحق۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کے جمال
اور جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. سبحان اللہ. اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن جب یہ کہتے ہیں نا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، پھر مطلب یہ ہے قرآن وہ نہیں ہے جس کی آپ نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں. قرآن وہ نہیں ہے جو سرکار پر نازل ہوا. قرآن وہ نہیں ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے پہنچایا لوگوں تک. پھر اس کا مطلب یہ بن گیا کہ قرآن کوئی دوسری چیز ہے، جبکہ یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. آپ لاکھ تعویلیں اس کی کر لیں، تعویل تک تعویل کے چکر میں پڑتے جائیں، لیکن یہ بات غلط ہے اور غلط ہے. جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ اصل قرآن جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے اس قرآن کے علاوہ، تو اس نے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا. سبھی محترم، ہر وہ چیز جو اسلامی نصوص کے خلاف ہو اس کی کبھی تائید نہیں کی جائے، اس کو کبھی نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے ایک شعر پڑھا جاتا ہے اور اس پہ بڑی داد دی جاتی ہے کہ دوزخ میں کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. یہ بات میں آپ سے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی مقرب الہی نے، کسی اللہ کے بہت بڑے بندے نے کسی خاص کیفیت میں بھی بات کہہ دی ہے تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک صاحب کے سر میں درد ہوا، کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے سر میں درد ہوا، انہوں نے کوئی آیت پڑھ کے دم کر لیا. اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہمارا کلام اس لیے تھا کہ تو اس سے اپنے درد ٹھیک کرتا رہے سر کے، یعنی اس کو ڈانٹا گیا. لیکن یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جن کی راتیں رب کی بارگاہ میں گزرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. بے شک. اگر کسی بڑے بندے نے کوئی بات کہہ دی ہے کسی خاص کیفیت میں، تو ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اور ایسی باتیں کہنا، دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے، ضبط کمال ہوتا ہے. ضبط کمال ہے، اور ایسی باتیں کہہ دینا اس کی جو بھی توجیہ کر لی جائے وہ کمال نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مجھے بتائیے کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں کی تھی؟ کیا انہیں سرکار نے بارہا جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی تھی؟ مجھے بتائیے وہ قبر کو دیکھ کے کیوں رویا کرتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. اللہ اللہ اللہ. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا اتوزن ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لرجحا. اگر پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا. اللہ اللہ اللہ. وہ ایک پرندے کو دیکھ کے فرماتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، مجھے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا. حضرت عثمان غنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہی پہ پھنس گئے تو پھنس گئے.
بتائیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے زاروں کٹار ہوتے ہیں آخرت کو یاد کر کے، حالانکہ اللہ ان کے قدموں میں بیٹھنے والوں کو بھی جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ دوزخ میں کیا میرا سایہ لگ جائے۔ جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کا عذاب پر امن ہونے کی چیز نہیں ہے، تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صرف داغ لینے کے لیے شیر پڑے جاتے ہیں اور سادی سیدھی سادی عوام انہیں داغ دے کے کمال بھی کر دیتی ہے۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے ہر وہ شعر جس میں جنت کا ذکر حقارت کے ساتھ کیا جائے، حقارت، دوزخ کا ذکر حقارت کے ساتھ کیا جائے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، مجھے دوزخ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے تمام اشعار غیر اسلامی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جنت کیا چیز ہے؟ جنت وہ چیز ہے جو انبیاء اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، مجھے جنت کے وارثوں میں سے کر۔ سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ سے صرف جنت نہیں، جنت اور فردوس مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل کا بندہ کہتا ہے مجھے جنت میں میں نے نہیں جانا، جنت ہی تو وہ جگہ ہے یہاں اللہ کا دیدار ہوگا، تو کہاں جائے گا؟ اللہ اللہ۔ جنت ہی تو وہ جگہ ہے جہاں سرکار مدینہ کی مجلس ملے گی، تو کہاں جائے گا؟ میں جنت میں نہیں جائے گا۔ سامعین محترم، ہر وہ شعر جس میں جنت کی تحقیق کی جائے، تیری میری چاہ میں ظاہر اتنا فرق ہے، تجھ کو جنت چاہیے، مجھ کو مدینہ چاہیے۔ جب مدینے والے جنت میں ہوں گے تو کدھر رہے گا باہر جنت کے؟ تو یہ چیزیں بے عملی کو جنم دیتی ہیں۔ یہ یہودیوں والی خوش فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں، اور یہ وہ خوش فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک محفل پر تو کروڑوں لاکھوں لگا دیتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، لاکھوں لگا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ تمہاری نجات کے لیے یہ کافی ہے، تم جنت کی فکر نہ کرو، تم دوزخ سے مت ڈرو، تم یہ ہو تم وہ ہو۔ ہر وہ شعر جس میں جنت کی تحقیر کی جائے غیر اسلامی شعر ہے، زندہ باد۔ جس میں دوزخ سے بے پرواہی برتی جائے غیر اسلامی شعر ہوتا ہے۔ ایسے اشعار خدا را مت پڑھیے، اس سے لوگوں کو میں ایک خوش فہمیوں کی گمراہی پھیلتی ہے اور یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے ایک اور ٹرینڈ آج کل بڑھا ہے، وہ کوئی نظم ہے جس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ اہل سنت میں اس پر مختلف آ رہا ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک۔ خدا کی قسم اہل سنت اتنے محتاط ہو کے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو ان کی عصمت کے منافی ہو۔
ان کی شان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ انہوں نے سرکار کی بڑی خدمت کی ہے۔ بہت سی روایات ایسی ہیں جو ان کے عزم ایمان کو بیان کرتی ہیں، اور ایسی روایات بھی ہیں جو ان کے ایمان کو بیان کرتی ہیں۔ اب اپنے اپنے مشرب ہیں لوگوں کے، اکثر لوگوں نے یہ کہا سکوت اختیار کیجیے، مت چھیڑیے اس مسئلے کو، مت چھیڑیے اس مسئلے کو۔ کیا بات؟ لیکن ہمارے نعت خانوں کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کو نہ چھیڑیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے نفسیاتی اسباب ہے۔ دیکھیں، جس بندے نے یہ کہا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے ڈرتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو، جو والد نہیں، اس بدبخت کو کیا خبر اس نے داتا اجمیری کو کیا کہا ہے، اس نے تاجدار گولڑا کو کیا کہا ہے، اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا کہا ہے، اس نے خود مولا علی کو کیا کہا ہے، اس نے اتنے بڑے بڑے اکابر کو کیا کہا ہے جس نے یہ بات کہی ہے؟ اس میں جلنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک تحقیق کا معاملہ ہے۔ اہل سنت کا ایک موقف ہے، میں نہیں کہوں گا اگر ایسی بولی بولنے والوں نے عقائد کی ایک بھی کتاب پڑھی ہوتی ہے یہ بات نہ کرتے، یہ بات نہ کرتے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مختلف آراء ہیں، کوئی بھی رائے اختیار کر لے اپنی تحقیق کے مطابق، لیکن وہ کسی پہ کام نہ کرے، کسی پہ کام نہ کرے دوسرے پر، بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں سکوت اختیار کیا جائے، اسی میں سلامتی ہے۔ اب یہ اور پھر بڑے لطف کی بات ہے، یعنی وہ ادھر ایک محفل ہوئی یہ فتح جنگ کی طرف، وہاں پر اکثر لوگ جو تھے اس گاؤں میں ان کا تعلق امامیہ گروہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے جو نعت خان حضرات گئے نا، انہوں نے نعتیں کم پڑھی اور منقبتیں زیادہ پڑھی انہیں خوش کرنے کے لیے۔ ان کا ایک بندہ بولا، اس نے کہا بھائی ہم تو نعت سننے کے لیے آئے تھے، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ جو بندہ دیکھ کے اپنا کلام بدل لیتا ہے نا، وہ بڑا گھٹیا بندہ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ اس بات کہنے والے نے تو بڑے بڑے اکابرین پہ بہت بڑا بکواس کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ٹرینڈ آج کل چلا کہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم جتنے بھی رضی اللہ ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہنے دیں۔ ہمارے بھی احباب یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ کہنے والے اور ہوں گے، ہم تو حضرت علی کو علیہ السلام کہیں گے۔ اس پر ہی پوری نظمیں بنا لی گئی۔ میرے بھائی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا یہاں بھی ذکر کیا ہے، رضی اللہ عنہ کہا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یا سابقون الاولون، سبقت لے جانے والے اسلام میں، ان کی پیروی کرنے والے جو بعد میں مسلمان ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے، حضرت علی السابقون الاولون میں سے نہیں ہے؟ جب اللہ نے رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو تو کیوں کہتے ہیں رضی اللہ کہنے والے اور ہوں گے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے ایمان والوں سے راضی ہو گیا
جو درخت کے نیچے نبی کے لحاظ سے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان کی بات ہے، بیعت رضوان کی بات ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ، یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ کہنے والے اور ہوں گے ہم تو علیہ السلام نے کہ تجھے اللہ کا دیا ہوا لقب پسند نہیں ہے، جو لقب اللہ نے صحابہ کرام کو دیا تجھے وہ پسند نہیں ہے؟ میرے بھائی اہل سنت میں بھی علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہتے ہیں لوگ، لکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے کہ رضی اللہ کہنے والوں کو یہ کہنا کہ وہ اور لوگ ہوں گے۔ ہم تو یہ بات کہیں گے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر نبی پر بلا واسطہ سلام نہیں بھیجا جائے گا، غیر نبی پر مکروہ تنزیہی ہے۔ انبیاء کے لیے مستقل سلام ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، مستقل سلام ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ سب پر سلام بھیجا جاتا ہے، سرکار کو مساجد سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رضی اللہ عنہ کی تحقیر کرنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، زندہ خدا کی قسم یہ اہل سنت کا مشرب نہیں ہے۔ اور ایسی باتیں کر کے لوگوں کے عقائد خراب نہ کرو، کوئی خدا کا خوف کھاؤ، اللہ کو جان دینی ہے، یہ تمہاری داد تمہاری قبروں میں نہیں جائے گی، یہ تم پہ نچھاور کیا جائے پیسے تیرے کفن میں نہیں جائیں گے۔ خدا را اہل سنت کے عقائد کا خیال کرو۔ سامعین محترم، اسی طرح ایک اور شعر پڑھا گیا کہ نبی آسرا کل جہان دا، کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین۔ بڑی داد ملی ہے، بڑی داد ملی۔ مجھے بتائیے کہ نبی آسرا کل جہان دا، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پاک نبی پورے جہان کے لیے رحمت ہے اور باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، افلاق کا استادہ اسی نام سے، اللہ اللہ، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ یہ کائنات بنی بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے اور چلتی بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نبی آسرا کل جہان دا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی دا آسرا ماں حسین دی، اس کا مطلب یہ ہے اگر جہان سرکار کے بغیر ختم ہو جائے تو اگلی بات میں کہنا نہیں چاہتا، آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری نسل سیدہ زہرا کے قدموں سے لگنے والی خاک پر قربان ہو جائے، اللہ اس شخص پہ لعنت بھیجے جو سیدہ کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے۔ سیدہ تو نساء العالمین ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، سبحان، لیکن سیدہ پاک کو جتنا بھی مقام ملا ہے سرکار کے صدقے میں ملا۔ بے شک، مت کہیے کہ سیدہ کا آسرا رسول کریم علیہ السلام کا آسرا سیدہ کی ذات ہے، اس سے سیدہ خوش نہیں ہوتی، تم ان کے والد گرامی کی توہین کر رہے ہو۔ دیکھیں، گمراہی ہمیشہ تعصب میں نہیں آتی، محبت میں بھی آتی ہے۔
یہود بھی گمراہ ہوئے، نصارہ بھی گمراہ ہوئے۔ یہود گمراہ ہوئے تعصب میں اور نصارہ گمراہ ہوئے محبت میں۔ اپنی محبت کو بھی شریعت کے تابع کرنا ہوگا، ورنہ گمراہی کے راستے کھل جائے گا۔ کتنے ایسے اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس میں رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر سیدہ کو ترجیح دینے کا ایک واضح اشارے کیے جاتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے عقائد نہیں ہے، یہ اسلام کے عقائد نہیں ہے۔ اسلام کے عقائد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جس کو جو ملا ہے وہ میرے سرکار کے صدقے میں ملا۔ یعنی لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا، کون سے تو مجھے غرض ہی نہیں ہے نا، وہ جو بھی کہے ان سے مجھے کیا ہے، ان کے اپنے عقیدے۔ یہاں پر یزیدیوں کی عقیدے نہیں ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس کس کے ساتھ لڑتے رہیں گے؟ مجھے ان سے غرض ہی نہیں ہے دوسروں سے۔ میں تو کہتا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، خدا را سنیوں سے بغاوت نہ کرو، سنیوں سے غداری نہ کرو۔ ہمارے عقیدے اب نہیں بنیں گے، یہ بنے ہوئے ہیں، کتب عقائد میں موجود ہیں اور مدارس میں پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا میرا اردو کا پیریڈ ہے، میرا کیمسٹری کا پیریڈ ہے، طلباء کہتے ہیں ہم عقائد کا پیریڈ پڑھا کرتے تھے۔ عقائد کے پیریڈ ہوتے ہیں مدارس میں۔ تو ایسے جو اشعار ہیں یہ اہل سنت کے عقائد نہیں ہیں، یہ غیر اسلامی کے عقائد۔ ایک اور شعر پڑھا گیا، اس پر بھی بڑی داد ملی کہ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی جانشین ہو گیا۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی جانشین ہو گیا۔ میرے بھائی دلائل کو رہنے دیں، دلائل کو ایک طرف رکھ دیں، مسلمات میں آ جائیں۔ اور یہ جو شعر ہے نا میرے بعد علی سلطان حسین، یہ ہمارے ناچ خان عموماً پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے اگر غدیر خم پہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ میرے جانشین حضرت علی ہوں گے، تو پھر 1.25 لاکھ صحابہ پہ تم کیا کہہ رہے ہو ان کے بارے میں؟ انہوں نے وعدہ توڑ دیا کہ سرکار سے کیا ہوا؟ یہ کہہ کے پھر وہ کہتا ہے مولوی صاحب کا رخ بدل جائے گا اب اس شعر پر، اور تو 1.25 لاکھ صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا تو ہر مومن کا رخ بدلے گا۔ بے شک۔ اگر یہ کہا جائے کہ غدیر خم پہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ حضرت علی جانشین ہوں گے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کیسے جانشین مان گئے تھے؟ صحابہ نے کیوں انہیں جانشین مان لیا تھا؟ کس لیے 1.25 لاکھ صحابہ انہیں اپنا جانشین مان گئے تھے؟ میرے بھائی اگر کبھی فرصت ملے نا، ذرا جذبات سے باہر نکل کے غور کرنا اس بات۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو پھر تو رگو زہرا ہوا دین کلے ہی کدھر گیا؟ وہ دین کا غلبہ کدھر گیا؟ اللہ اکبر۔ وہ انقلاب مصطفیٰ کدھر گیا؟ اللہ اکبر۔ اگر ایک بندے کے شاگرد سارے کے سارے سوائے 3-4 کے اپنے مرشد کے مشن سے غداری کر دیں تو وہ بندہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہو کے دنیا سے جائے گا؟ کبھی بات میں غور تو کرنا اس کے پیچھے ہے کیا؟ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں کے مولا ہیں۔ من تم کو مولا ہو فہذا علی کا مولا، لیکن مولا سے مراد جانشین نہیں ہے۔ وہاں خلافت تیرے پاس نہیں تھی۔ دیکھیں ایک بات کی اور بھی غور کریں،
اس پر بہت لمبا کلام ہو سکتا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہوگا. یہ نہیں فرمایا تھا. فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مطلب اگر اس سے مراد حاکم ہوتا ہے، سربراہ مملکت ہوتا، تو مجھے بتائیے سرکار کی موجودگی میں کیا حضرت علی سربراہ مملکت تھے؟ بھائی وہاں پر زیر باس خلافت کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ بنا تھا کہ حضرت بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں ایک بات کی تھی، ان کا اپنا استدلال تھا. تو سرکار نے اس چیز کا اعلان فرمایا کہ علی کی باتوں پر انکار نہ کیا کرو. جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ علی سے بھی محبت رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھا. یہ علی جانشین ہو گئے. یہ اہل سنت کی بولی نہیں ہے میرے بھائی، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. یہ بات کہنے والا تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے بارے میں گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سرکار سے کیا ہوا ہے توڑ دیا تھا. استغفر اللہ، معاذ اللہ. تو سامعین محترم، یہ جو ایسے اشعار ہوتے ہیں یہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں ہیں. یہ مکمل طور پر ایسے اشعار ہیں. میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دانستہ یا نادانستہ بولی کسی اور کی بولی جا رہی ہے. اور معزز نعت خوان حضرات، ہم آپ کا فریق نہیں ہیں. آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. آپ سرکار کے شناسہ ہیں، آپ سرکار کی محبت بانٹتے ہیں، لیکن خدا را ایسی باتیں مت کیجیے جو اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں ہے. بہت خوب جی. یا تو مستند بندوں کا کلام پڑھیے، واہ جی واہ. یا کم از کم کسی سے مشورہ کر لیجیے تاکہ ایسی گمراہیاں نہ پھیلیں. تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفرت کی گمراہی سے بھی بچائے آمین. اور محبت کی گمراہی سے بھی بچائے. آمین. ہم عالم